بانی مخصوص سیاسی جماعت کی شیخ مجیب الرحمان کی اندھی تقلید۔ مخصوص سیاسی جماعت کے بانی کے دل میں پاکستان سے بے وفائی کرنے والے شیخ مجیب کی محبت نہ جانے کس بنیاد پر جاگ اٹھی ہے۔ شاید انہوں نے عوامی لیگ کے 6 نکات کا مطالعہ نہیں کیا جو پاکستان کے 2 لفظ ہونے کی اصل سیاسی بنیاد تھی۔ انہی نکات کو لے کر شیخ مجیب نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت کی پوری امداد کے ساتھ ایک ناپاک سیاسی مہم چلائی، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد ایک فرد واحد کی ضد، انا اور ملک دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اب مخصوص سیاسی جماعت بھی اسی راستے پر گامزن نظر آتی ہے، ورنہ شیخ مجیب الرحمان کو سچا پاکستانی کبھی بھی اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتا۔ مخصوص سیاسی جماعت کے بانی کو یہ بھی باور کروانا چاہیے کہ کیا وہ موجودہ پاکستان میں ان 6 نکات پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھنا بھی سب سے اہم ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کی جانب سے پیش کیے جانے والے 6 نکات کیا تھے اور ان کے آگے کیا شکیں تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان 6 نکات کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے مالیاتی امور کے ماہرین اور دانشوروں کے علاوہ ڈاکٹر کمال حسین نے تخلیق کیا تھا، جو بنگلہ دیش کے آئین کے خالق بھی تھے، یعنی کہ یہ نکات بنیادی طور پر ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت تخلیق کیے گئے تھے۔ نمبر 1، قرارداد لاہور کے مطابق آئین کو حقیقی معنوں میں ایک فیڈریشن کی ضمانت دیتے ہوئے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب مقننہ کی بالادستی اور پارلیمانی طرز حکومت پر مبنی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وفاقی حکومت صرف 2 محکمے یعنی دفاع اور امور خارجہ اپنے پاس رکھے، جبکہ دیگر محکمے وفاق کو تشکیل کرنے والی وحدتوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، ملک کے دونوں بازوؤں میں 2 علیحدہ مگر باہمی طور پر تبدیل ہو جانے والی کرنسی متعارف کرائی جائے یا پورے ملک کے لیے ایک ہی کرنسی رائج کی جائے، تاہم اس کے لیے مؤثر آئینی دفعات کی تشکیل ضروری ہے تاکہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کو رقومات کی ترسیل روکی جا سکے۔ مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ بینکنگ ریز روز اور الگ مالیاتی پالیسی اختیار کی جائے۔ نمبر 4، محاصل اور ٹیکس کی وصولی کے اختیار کو وفاق کی وحدتوں کے پاس رکھا جائے۔ مرکز کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، تاہم فیڈریشن وفاقی وحدتوں کے ٹیکسوں میں حصے دار ہوگی تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ ایسے وفاقی فنڈز پورے ملک سے جمع ہونے والے ٹیکسوں کے طے شدہ فیصد تناسب پر مشتمل ہوں گے۔ دونوں بازوؤں میں زر مبادلہ کی آمدنی کے لیے 2 علیحدہ اکاؤنٹس ہونے چاہیے اور مشرقی پاکستان کی آمدنی کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی آمدنی کو مغربی پاکستان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ مرکز کی زر مبادلہ کی ضروریات دونوں بازوؤں کو مساوی طور پر یا کسی طے شدہ تناسب کے مطابق پوری کرنا ہوگی۔ ملکی مصنوعات کی دونوں بازوؤں کے درمیان میں آزادانہ نقل و حمل پر کوئی ڈیوٹی عائد نہیں کی جائے گی۔ آئین کی روح سے وفاقی وحدتوں کو یہ اختیار حاصل ہوں گے کہ وہ غیر ممالک میں تجارتی مشن کے قیام کے ساتھ تجارتی معاہدے نیز تجارتی تعلقات قائم کر سکیں گے۔ نمبر 6، مشرقی پاکستان کے لیے ملیشیا یا ملٹری فورس کا قیام۔ ان 6 نکات کو بعد نظر میں دیکھیں تو ان میں پہلے 2 نقطے چھوڑ کر باقی سبھی نکات علیحدگی کے مطالبات تھے۔ الگ کرنسی، الگ تجارت، الگ مالیاتی نظام، الگ فوج یا نیم فوج، ملیشیا کا قیام وغیرہ۔ بانی مخصوص سیاسی جماعت کو یہ بات شاید علم میں نہیں کہ شیخ مجیب الرحمان ان 6 نکات کی آڑ میں نفرت انگیز مہم کی بنیاد رکھی، جس کے مطابق تمام غیر بنگالیوں کو نشانہ بنایا گیا، قتل عام کیا گیا اور شرپسندوں کے خلاف ملٹری آپریشن شروع ہونے سے پہلے قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہوا، جس میں بھارتی ایجنسیوں کے کردار واضح تھے۔ غیر جانبدار مبصرین نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ایک منصوبہ جو اس کے دماغ میں 1953 سے چل رہا تھا کے مطابق یہ مہم چلا رہا تھا۔ تو کیا بانی مخصوص سیاسی جماعت شیخ مجیب کی طرز پر وہی مہم سوشل میڈیا کے ذریعے چلا کر نفرت اور تشدد کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ بھی پاکستان کے اندر رہ کر ایک علیحدہ کرنسی، علیحدہ ملیشیا اور علیحدہ اسٹیٹ بینک بنانے کی خواہش رکھتا ہے؟ یہ تو کھلم کھلا آئین، قانون اور عوامی مفادات کے خلاف ہے۔ بانی مخصوص سیاسی جماعت کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ تاریخ کے اوراق نے شیخ مجیب کو آج تک معاف نہیں کیا اور وہ اب بھی پاکستان کا غداری تصور کیا جاتا ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔